المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، جو کہ کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، جن کی پیدائش 958 ہجری میں ہوئی اور جن کا انتقال 1052 میں ہوئی۔ آج اس کتاب کا ہم 41 درس پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے کئی چیزوں پہ بات کی۔ بہرحال وہ ضعیف حدیث کے حوالے سے بات ہم نے کی، لیکن وہ درس آج کے درس سے کچھ الگ ہے، اگرچہ صاحب کتاب نے ان کو ایک ہی فصل میں جمع بھی کیا ہے۔ آج امام ترمذی کے حوالے سے بات ہوگی۔ امام ترمذی ہمارے بڑے محدثین میں شامل ہے۔ 209 میں ان کی پیدائش ہے اور 279 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ الجامع ہے، جس کو ہم سنن ترمذی یا جامع ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی کی جامع جو ہے کئی پہلو سے بات کرتی ہے، چونکہ یہ جامع ہے اور جامع کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ابواب کی تعداد 8 ہوتی ہے، جبکہ سنن میں کچھ ابواب نہیں ہوتے ہیں جو جامع میں ہوتے ہیں۔ 8 ابواب جو اس میں ہے، اس میں عقائد ہے، احکام ہے، زہد ہے، آداب طعام و شراب ہے، تفسیر و تاریخ ہے اور سیر بھی اس کے ساتھ، شمائل ہوتی ہے، شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں امام ترمذی کی الگ سے کتاب بھی ہے شمائل کے نام سے، اور پھر فتن کا باب ہوتا ہے اور پھر مناقب کا باب۔ کل ملا کر یہ 8 باب ہوتے ہیں۔ جس حدیث کی کتاب میں 8 باب ہو اس کو جامع کہتے ہیں۔ تو امام ترمذی کی کتاب جو ہے وہ جامع ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں کچھ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، اور یہ اصطلاحات ان دروس کے بظاہر ان کے خلاف جا رہی ہیں جو دروس ہم نے آج تک پڑھے۔ مقدمہ نامی اس کتاب میں، اور ان اشکالات جہاں جہاں امام ترمذی جو ہمارا مین سٹریم ہے فن حدیث میں، اس سے بظاہر اختلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان اشکالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے مقدمہ، وہ حدیث کے بنیادی فن جو ہے اس کے طالب علم کو پڑھنی ہے، اور جب وہ حدیث کی دنیا میں چلا جائے گا تو وہاں پر امام ترمذی کی اصطلاحات اس کو کسی حد تک مضطرب کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے پیشگی طور پر عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کچھ مختلفی یا کچھ بظاہر اختلافی
اصطلاحات اور تعریفات پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اصطلاحات الترمذی، امام ترمذی کی اصطلاحات. چونکہ یہ بالکل آسان ہے، میں متن پڑھتا جاؤں گا اور جہاں جہاں مجھے لگے کہ اس پہ تعلیق چڑھانے کی ضرورت ہے تو وہاں میں تعلیق چڑھاتا جاؤں گا. عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں من عادت الترمذی، کہ امام ترمذی کی عادات میں سے ہیں، ان یقول فی جامعہ، کہ وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں اپنی جامع میں. تو جامع ترمذی کی طرف اشارہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیث حسن صحیح، یا حدیث غریب حسن، یا حدیث حسن غریب صحیح. آج تک ہم نے جو تعریفات پڑھی وہ ہم نے دو قسم کی احادیث بیان کی، پہلی مقبول اور دوسری مردود. مقبول میں ہم نے دو طرح کی احادیث دیکھی، ایک حدیث صحیح اور دوسری حدیث حسن. یہ بحث گزر چکی ہے، دونوں قبول کی جاتی ہے. لیکن حدیث صحیح اور حدیث حسن میں ہم نے ایک فرق بتایا. ہم نے کہا کہ حدیث صحیح درجے میں حدیث حسن سے کچھ اوپر ہے. حدیث صحیح اس لیے اوپر ہے کیونکہ اس میں وہ 5 بنیادی کنڈیشنز، شرطیں جو ایک حدیث کو صحیح ہونے کے لیے لازمی ہے، وہ اس میں مکمل پائی جاتی ہے. جبکہ حدیث حسن میں وہ شرطیں مکمل نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا کہ ضبط کے اعتبار سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ضبط میں کسی قسم کی خامی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہو گئی، یعنی خفیف الضبط ہو. یہ ایک بحث ہے کہ حدیث صحیح اور حدیث حسن ایک درجہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دو مختلف درجات ہیں، ایک اوپر ہے اور دوسرا اس سے تھوڑا بہت نیچے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام ترمذی کے یہاں حدیث حسن صحیح کہہ کر ایک ہی حدیث کو حسن بھی کہا گیا ہے بظاہر، اور اسی کو صحیح بھی کہا گیا. تو اب آپ حدیث کو صحیح والے درجے پہ رکھیں گے یا حدیث کو آپ حسن والے درجے پہ رکھیں گے؟ یہ ایک پہلو ہے ہماری بحث کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود امام ترمذی کے یہاں حسن کی ایک تعریف ہے، اور وہ یہ کہ وہ حدیث حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندیں کئی طرق سے آتی ہے. یہ خود امام ترمذی کی تعریف ہے کہ اس حدیث کی سندیں جو مختلف طرقوں سے آئے وہی حسن بنتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی اپنی جامع میں حدیث غریب حسن کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے. یعنی یہ حدیث غریب ہے، اس کی ایک ہی سند ہے، اور پھر حسن بھی ہے، اور خود امام ترمذی کی ڈیفینیشن میں حسن کے لیے کئی اسناد ہونا ضروری ہے. پھر مسئلہ متضاد لگتا ہے کہ یہ دو متضاد اصطلاحیں ہیں جن کو امام ترمذی نے ایک جگہ جمع کیا ہے. یا تو حدیث ایک سند والی ہوگی تو غریب ہے، یا کئی سندوں والی ہوگی تو امام ترمذی کے یہاں وہ حسن ہوگی، دوسرے شرائط کو زیر نظر رکھ کر. اور پھر تیسری تعریف جو ہے اس میں حدیث حسن بھی ہے، غریب بھی ہے، صحیح بھی ہے. یہ تو زیادہ کمپلیکس بن گیا کیونکہ اس میں 3 اصطلاحات حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک ساتھ استعمال کی ہے. کچھ تفصیلات آپ کو امام ترمذی کے یہاں ملیں گی کیونکہ ان کے یہاں ایک خصوصیت ہے. اگر آپ حدیث کی کتاب ان کی کھولیں گے جامع، تو وہ جب حکم لگاتے ہیں حدیث پر تو وہ علتیں بھی بیان کرتے ہیں، وہ وجوہات بھی بیان کرتے ہیں، کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے. وہ امت کے عمل کو بھی بیان کرتے ہیں. خود ان کی کتاب کے آخر پہ آپ دیکھیں گے، جامعہ کے آخر میں اس میں کتاب العلل لگی ہوئی ہے. امام ترمذی کے یہاں جو علتوں کا معاملہ ہے، کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں، کس راوی کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے وہ ڈسکس بھی کی ہیں.
لیکن کچھ چیزیں انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اور کچھ چیزیں مبہم رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ اصطلاحات ڈسکس کرتے ہیں اور صاحب کتاب نے ان کو ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے مختلف آراء کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو سوال ہمارا یہ ہے من عادت ترمذی کی امام ترمذی کی عادت میں سے ہے ان یقول فی جامعہ کہ وہ کہتے ہیں اپنی جامعہ میں حدیث حسن صحیح، حدیث غریب حسن، حدیث حسن غریب صحیح. اب اس کا جواب بھی صاحب کتاب نے خود دیا ہے اصطلاح الترمذی. تو اس میں جواب کس طرح دیا ہے دیکھ لیجیے. ولا شبہۃ، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، فی جواز اجتماع الحسن والصحہ، کہ کس میں شبہ نہیں ہے کہ جواز ہے جمع ہونا حدیث حسن کا اور حدیث صحیح کا، کیونکہ دونوں مقبول ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہے. بِأَن یکون، اس طرح سے کہ حسنا لذاتہ، حدیث حسن ہو خود، وصحیحا لغیرہ، اور دوسری اسناد کے ملنے سے وہ صحیح بن جائے. کچھ سمجھے آپ؟ ہم نے حسن کی دو تعریفات پڑھی ہیں، دو قسمیں پڑھی ہیں. ایک قسم وہ کہ ایک ہی سند اس میں خفیف الضبط راوی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن لذاتی ہی ہے اپنی وجہ سے. اور دوسری حسن ہوتی ہے حسن لغیری ہی، کہ ایک ہلکا سا ضعف تھا، دو تین اسناد آ گئیں، جمع ہو گئی اور حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں چلی گئی. ہم کہتے ہیں کہ یہ حسن تو ہے لیکن لغیری ہی، تین چار اسناد کے جمع ہونے سے. تو یہاں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے امام ترمذی کے یہاں کہ حسن لذاتی ہی ہو، ہلکا سا ضعف ہے تو حسن لذاتی ہی، پھر دو تین چار پانچ احادیث حسن لذاتی ہی ملتی گئیں، وہ زیادہ مضبوط ہوئی اور وہ صحیح بن گئی. لیکن کون سی صحیح؟ لغیری ہی، کیونکہ صحیح کی کسی بھی سند میں پانچوں شرائط جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. وہ حسن درجے کی 5 حدیثیں، 6 حدیثیں، 7 حدیثیں، 3 حدیثیں جمع ہو گئیں، اور وہ حسن لذاتی ہی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی گئی، قوت پہنچاتی گئی، تو وہ صحیح لغیری ہی ہو گئی. تو جب امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، تو ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے لذاتی ہی اور صحیح ہے لغیری. کلیئر؟ دوسرا اس میں آپ خیال رکھیے گا کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب آپ حدیث حسن امام ترمذی کے یہاں دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے، اس کا اس وقت ایک خیال رکھنا پڑتا ہے کہ امام ترمذی کے یہاں حسن دو طرح کی ہے. ایک حسن تو وہ ہے جو ایک سند سے آئی ہو، اس کو بھی حسن کہتے ہیں. لیکن اکثر یہی ہے کہ جب کئی اسناد سے حدیثیں جمع ہوں اور درجہ کم ہے تب جا کر وہ حسن بنتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سند سے آ کر حدیث حسن بن جائے امام ترمذی کے یہاں. تو یہاں جو حسن لذاتی ہم کہتے ہیں تو یہ ایک سند سے حدیث ہو کر ہلکا سا اس میں ضبط میں مسئلہ تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث حسن لذاتی ہے. لیکن دو تین ایسی ہی مل گئی امام ترمذی کے یہاں تو ہم نے کہا کہ یہ صحیح لغیری ہے. تو اس طرح سے ہم پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. دوسرا معاملہ وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَةِ كَمَا أَسْلَفْنَا، اور اسی طرح سے جمع ہونا غریب کا اور صحیح کا، جیسے کہ یہ بحث گزر چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے شاید 39 لیکچر میں 39واں درس تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غرابہ حدیث کا غریب ہونا اور حدیث کا صحیح ہونا، یعنی حدیث غریب بھی ہے صحیح بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ غریب ہونا بذات خود کوئی جرح نہیں ہے،
یہ تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث غریب ہے. غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے, غریب حسن بھی ہو سکتی ہے, غریب ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ غرابہ اور صحت کا جمع ہونا, حدیث غریب ہے اور حدیث صحیح ہے, ان دونوں کا جمع ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح اوپر جواز ہم نے دیا اسی طرح یہاں بھی جواز ہے, اور اس پہ بحث ہم نے کی ہے. صاحب کتاب نے اس چیز کو زیر بحث لایا ہے, کیونکہ غرابت کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم جرح میں شمار کریں. تو ایک حدیث غریب ہو سکتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کیونکہ یہ حدیث غریب بھی ہے اور یہ صحیح حدیث بھی ہے, اگرچہ اس کی سند ایک ہی ہے. وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَةِ كَمَا أَسْلَفْنَا, بالکل یہی معاملہ ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ غرابت اور صحت جمع ہو گئی تو اس پہ ہم نے بحث کی ہے. وہ میں کہہ رہا تھا کہ 39ویں درس میں ہم نے اس پہ بات کی ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اشکال اجتماع الغرابہ والحسن, کہ غرابت اور حسن کو جمع کرنے میں. اب دیکھیے یہاں یہ ایک اور مسئلہ, اس سے پہلے ہم نے کس پہ بات کی؟ غرابت اور صحت, یعنی غریب اور صحیح حدیث میں. اب اشکال کس میں ہے؟ اجتماع الغرابہ والحسن, غریب اور حسن حدیث کا جمع ہونا. اس کے حوالے سے جو اشکالات ہیں, سوالات ہیں, جب امام ترمذی غریب اور حسن کو جمع کرے, کیونکہ انہوں نے جمع کیا ہے کہ انہوں نے حدیث کو غریب بھی کہا, حدیث غریب حسن, کیونکہ غریب کہہ کر تو ایک ہی سند ہے, حسن کہہ کر امام ترمذی کے یہاں کئی اسناد ہیں. تو اب حدیث کیسے غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے؟ اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا. دیکھیے, وَأَمَّا اجتماع الغرابة والحسن فَيَسْتَشْكِلُونَهُ بِأَنَّ التِّرْمِذِي اعتبر فِي الْحَسَنِ تعدد الترک. اور جہاں تک اجتماع ہے, جمع ہونا ہے غرابت اور حسن حدیث کا ایک ہی اصطلاح میں امام ترمذی کے یہاں, فَيَسْتَشْكِلُونَهُ, تو اس میں ایک اشکال پیدا یہ بھی ہوتا ہے, سوال پیدا کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ بِأَنَّ التِّرْمِذِي, کہ امام ترمذی جو ہے اعتبر فی الحسن, وہ حسن حدیث میں اعتبار کرتے ہیں تعدد الترک, مختلف طرق کا, یعنی سند صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے طرق کئی ہیں. فَكَيْفَ يَكُونُ غَرِيبًا, پھر وہ حدیث جس کو آپ نے حسن کہا, اور حسن میں امام ترمذی کے یہاں تعدد طرق ہے, اب یہ حدیث غریب کیسے ہوگی؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث غریب حسن, یا تو حسن ہوگی یا غریب ہوگی. اب یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ امام ترمذی کے یہاں حسن تعدد طرق کی وجہ سے, اور غریب اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس کی ایک ہی سند ہو. اب دیکھیے اس کا جواب الاشکال, اس کا جواب کیا ہے؟ اور صاحب کتاب پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے, بہت ہی اچھے طریقے پر انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. وَيُجِيبُونَ, اور اس کا جواب دیا جاتا ہے, جو علماء محدثین اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے, بِأَنَّ اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس علی الاطلاق. جواب یہ دیا گیا ہے علماء کی طرف سے, اور یہ دیکھ لیجئے یہ اپنے سر نہیں لے رہے ہیں, علماء کا ہی کوٹ کر رہے ہیں, کہ تعدد طرق کا اعتبار حسن حدیث میں یہ مطلقاً نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ مطلقاً معاملہ نہیں ہے کہ ہر حسن حدیث امام ترمذی کے یہاں وہی ہے جس میں تعدد طرق ہے. یہ معاملہ مطلق نہیں ہے, بل فی قسم منہ, بلکہ اس میں ایک خاص قسم بھی ہے. حسن میں ایک خاص قسم کی, وہ وہی ہے جس کو آپ حسن لذاتی ہی کہتے ہیں, کیونکہ حسن لذاتی ہی کی تعریف میں آپ کو تعدد طرق کی ضرورت نہیں پڑتی. جب امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے یہاں حسن وہ ہے جس میں تعدد طرق ہے, تو وہ لازمی نہیں کہ ہر صورت میں ہو, وہ حسن لغیری ہی ہو سکتا ہے. آپ اگر بات سمجھ رہے ہیں, حسن لغیری ہی میں آپ کو تعدد طرق کی ضرورت ہو سکتی ہے, کیونکہ حسن لغیری ضعیف جمع ہونے سے حسن لغیری ہی بنتی ہے. لیکن ایک قسم جو ہے وہ خاص ہے جس کو آپ حسن
لذاتی ہی کہتے ہیں، اس میں تعدد ترک نہیں، وہ بذات خود ایک ہلکی سی کمزوری آ گئی حدیث میں کہ اس میں آپ تخفیف الضبط دیکھتے ہیں، ضبط تھوڑا کم ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حسن لذاتی ہی. وحیث حکم باجتماع الحسن والغرابہ المراد قسم آخر، کہ جہاں بھی اب حکم دیا جاتا ہے امام ترمذی کی طرف سے کہ اجتماع ہے، حدیث حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے، اس سے مراد یہی دوسری قسم ہے. کہ جب امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث غریب حسن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، حسن لذاتی ہی، ایک ہی سند سے، اور غریب اس لیے کیونکہ سند ایک ہی ہے. تو وہاں آپ یہ کنفیوژن نہ لیں، کیونکہ امام ترمذی کے یہاں یہ مطلقاً نہیں ہے کہ جہاں بھی حسن آ گئی وہ حسن ایک ہی سند، یہ کئی سندوں والی ہوگی، پھر غرابت جمع نہیں ہو سکتی، پھر اب غرابت اور حدیث کو جمع، حسن حدیث کو جمع نہیں کر سکتے. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ امام ترمذی کے یہاں وہ احادیث بھی حسن ہے جو غریب ہیں، یعنی جن کے پاس ایک ہی سند ہے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حدیث غریب حسن انہوں نے استعمال کیا ہے. علماء نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں یہ ایک راوی منفرد ہوتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں. جب آپ غریب کہتے ہیں تو امام ترمذی کے یہاں وہ راوی مثلا صحابی ہے، وہ منفرد ہوتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں، تو دوسرے روات اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ اکیلا ایک خاص بات کہہ رہا ہے. تو اسی لیے اگر حدیث حسن بھی ہے لیکن اس اکیلے راوی کے انفراد کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث غریب حسن کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو سمجھایا گیا ہے. لیکن دوسرا مسلک بیان، یہ تو ایک مسلک تھا جو ہم نے اس میں جواب الاشکال میں ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک معاملہ کلیئر ہے کہ اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے حسن کی، جس کو آپ حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. تو حسن لذاتی ہی اور غرابہ یہ جمع ہو سکتی ہے، یعنی حدیث حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی، دوسرا مسلک، دوسری رائے جو ہے، وقال بعضهم، ان میں سے بعض یعنی محدثین میں سے بعض نے کہا، کیا کہا، انہو اشار بذالک، کہ اس سے یہ جو حسن اور غریب جمع ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہیں الی اختلاف الطرق بان جاء فی بعض الطرق غریبا وفی بعضها حسن، کہ اس سے امام ترمذی اصل میں اشارہ کرتے ہیں مختلف طرق کا. طرق اسناد، طریق اس کی واحد بنتی ہے، طرق اس کی جمع بنتی ہے، مختلف اسناد کی طرف، کہ جس میں بعض طرق سے یہ حدیث غریب آئی ہے اور بعض طرق سے یہ حدیث حسن آئی ہے. وہی جو میں نے کہا کہ ایک راوی خاص ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں. اسی لیے اگر آپ اس کی 3-4 سندے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن صحابی ہے وہ اکیلا ہے اس بیان کا، مثلا ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، تو جو بھی سند آتی ہے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ منفرد ہے. اور منفرد کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غریب، کہ اجنبی اکیلا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اگرچہ یہ حسن بھی ہے، حسن لغیری بھی ہے، حسن لذاتی ہی نہیں، یہ حسن لغیری بھی ہے. تو یہ بھی ایک مسلک ہے اس میں، ایک مذہب ہے اس میں جو علماء نے کہا. وکیلا، اور کہا گیا، ایک اور مسلک بیان کیا جاتا ہے، وکیلا اور کہا گیا. خیال رکھیے گا جب بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، جب آپ کہیں وقال بعضهم، تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ محدثین نے کہا، یہ ایک رائے ہے. پھر کہا وکیلا، کہا گیا مجہول سیگے کے ساتھ، پہلے معروف سیگا پھر مجہول سیگا. تو سمجھنا چاہیے کہ صاحب کتاب پہلی بات پر جو انہوں نے معروف سیگا لکھا تھا اس بات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں کیلا کہہ کر جو بات کہی گئی اس سے. مجہول کا سیگا تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں، جب آپ کسی بات کو پیش کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول بھی کرتے ہیں. اور معروف سیگا تب استعمال کیا جاتا ہے ایکٹیو وائس، جب آپ اس کے ساتھ ہو. تو جب آپ تقابل میں دو چیزیں لائیں تو پیسیو کو یعنی مجہول کو آپ پیش تو کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہوں، آپ اس کو قبول کر رہے ہوں. وکیلا، اور کہا گیا،
الواو بمعنی او کہ یہ جو واو آیا ہے ہماری اس تعریف میں حدیث غریب حسن یا حدیث حسن غریب صحیح یا حدیث حسن صحیح، یہ اصل میں بیچ میں کاما ہے جس کو آپ واو کہتے ہیں. حسن و صحیح، حدیث غریب و حسن، حدیث حسن و غریب و صحیح. یہ جو واو کا استعمال ہوتا ہے تو اس پہ بات کر رہے ہیں. واو مطلب کاما. عربی میں واو جب استعمال ہوتا ہے وہ کاما کاما کا، اس کا ہر وقت اور ترجمہ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کہیں گے کتاب و قلم و دوات تو یہ واو جو ہے بیچ میں یہ ہر جگہ اور نہیں ہوتا، یہ کاما کے میننگ میں آتا ہے. آپ کاما ڈال سکتے ہیں، یعنی بیچ میں ایک چھوٹا سا پاز لیتے ہیں آپ، پھر آخر میں آپ آخری واو کو اور کے معنی میں ترجمہ کر سکتے ہیں. وکیلا اور کہا گیا الواو بمعنی او کہ واو جو ہے یہ او کے معنی میں ہے. او کا معنی ہوتا ہے اور یا. بِأَنَّهُ يَشُكُّ وَيَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ غَرِيبٌ أَوْ حَسَنٌ، کیونکہ یہ جو محدث ہے حضرت امام ترمذی، شک ہوتا ہے ان کو، تردد ہوتا ہے ان کو کہ یہ حدیث یا تو غریب ہے یا حسن ہے. تو و کو او کی میننگ میں لینا ہے، حدیث غریب او حسن. تو ایک اور توجیہ کی انہوں نے کہ حذف تو کیا گیا ہے، او لکھا نہیں گیا ہے، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ واو جو ہے، یہ کاما جو ہے، یہ اصل میں کاما نہیں، واو نہیں، بلکہ یہ بمعنی او ہے. لعدم معرفته جزما، کیونکہ امام ترمذی یقینی طور پر اس کی معرفت ہی نہیں رکھتے، اس کو جانتے ہی نہیں ہے کہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے. اس نے او کہہ دیا، یا تو حدیث غریب ہے یا حسن ہے. یعنی امام ترمذی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ خود تردد کے شکار ہے، وہ خود شک میں ہے، تو انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی. وکیلا، اب ایک اور بات کہی ہے. وکیلا اور کہا گیا المراد بالحسن، کہ مراد جو ہے حسن سے، ہاں ہونا یہاں پر، لیس معناہ الاصطلاحی، کہ اس کا یہاں پر مراد اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ حسن حدیث کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی حدیث ضعیف ہو، ہلکی سی ضعیف ہو، اور پھر کئی ضعیف حدیث مل کر اس کو حسن لغیرہ کے معنی میں لے جائے، جو ہماری اصطلاحی ڈیفینیشن ہے اس کی. یا ہم یہ کہیں کہ کوئی حدیث ضبط میں کمزور ہے تو اسی لیے اس کو جب آپ نام دیتے ہیں ہلکی سی کمزور ہے، تخفیف الضبط ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھئی حدیث جو ہے یہ حسن لذاتی ہے. یہ اس کی اصطلاحی معنی ہے. لغوی میننگ کیا ہے؟ بل اللغوی، بلکہ یہ معنی جو ہے امام ترمذی کے ہاں یہ لغوی میننگ ہے. اور لغوی میننگ کیا ہے؟ کہ حدیث خوبصورت ہے، حدیث دلکش ہے، حدیث اچھی ہے، دل کو خوش کرنے والی ہے. بمعنی، یعنی اس معنی میں ما یمیل الیہ طب، کہ الطب یعنی یہ جو ہماری طبیعت ہے اس کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ لغوی میننگ میں ہے، یہ اصطلاحی میننگ میں حسن نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث حسن ہے، اس کی طرف طبیعت کا میلان ہے، لیکن حدیث غریب ہے. اس لیے غریب اور حسن کو ایک جگہ جمع کیا. وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، یہ قول بہت ہی دور ہے بھائی، یہ تو دور کی کھینچی ہے، اس کا کوئی معنی نظر میں نہیں آتا. تو اس طرح سے امام ترمذی کے ٹرمز کے حوالے سے، ان کی اصطلاحات کے حوالے سے مختلف نظریات، مختلف ویو پوائنٹس کو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب ایک چیز ہے جو علماء نے کہی، مختلف گروپس ہے تو انہوں نے سب کے خیالات کو ہمارے سامنے رکھا. امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بات کی. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب آپ حسن حدیث کہتے ہیں، اور جب آپ پھر حسن کو آپ صحیح بھی کہتے ہیں، جو پہلا ہم نے پڑھا، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ کہ جب کسی حدیث کی اسناد مختلف ہوں، 3 4 5 سندیں ہوں، اگر ایک حدیث ایک سند صحیح آ رہی ہے، خود صحیح ہے، دوسری سند
حسن کے درجے میں ہے تو امام ترمیزی وہاں مختلف اسناد کی وجہ سے ایک کا ایک سٹیٹس ہے، دوسرے کا دوسرا سٹیٹس ہے، دونوں کو جمع کرتے ہیں. یہ بھی ایک رائے ہے جو ابن حجر العسقلانی نے کہی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی مسئلے میں علماء مختلف ہوتے ہیں. کسی حدیث میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث کچھ علماء کہتے ہیں یہی حدیث حسن ہے. جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو ابن حجر کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ دونوں ٹرمز ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ سب مسالک ہمارے سامنے ہیں. جب ہم حدیث پہ بات کریں گے، جب ہم حدیث پہ ایسی اصطلاحات دیکھیں گے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی تعریف اور کون سی توجیہ اس میں فٹ بیٹھتی ہے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی ایک ہی سند ہے تو وہاں آپ مجبور ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ اگر حدیث کی ایک ہی سند ہے لیکن اس کے باوجود حسن ہے تو یہ حسن لذاتی ہے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی سندیں مختلف 4-5 سندیں ہیں تو اگر آپ وہاں پر سند کا تجزیہ کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ رزلٹس آ رہے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ کئی اسناد سے آ رہی ہے تو یہ حسن لغیری ہی ہے، پھر جا کر آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ صحیح کی بھی ایک سند ہے جس وجہ سے اس کو حسن بھی کہا گیا ہے اور صحیح بھی کہا گیا. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ اس مسئلے کو ڈیل کر سکیں. تب ہوتا ہے جب آپ میدان میں جائیں، حدیثوں کا تجزیہ کرنا شروع کر دیں. شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے امام ترمذی کی جامعہ پہ کام کیا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو جگہ جگہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، تو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بہت ہی اچھا کام ہے. الام کے نام سے معروف ہے، کئی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. اس کی ایک چھوٹی بھی ہے ترمذی کی جس میں صرف حکم ملیں گے، لیکن الام جو ہے ترمذی کی پوری تفصیل کے ساتھ ان کی مشہور کتاب ہے، پوری تخریج کی ہے اور سمجھایا ہے کہ کس طرح کہاں کیا مسئلہ ہے، ایک ایک راوی پہ بات کی ہے. بہت ہی شاندار کام ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. اب اختتام پر 2 اور ٹرمز میں نے امام ترمذی کی لی ہے جو صاحب کتاب نے بیان نہیں کی ہے. تو وہ ٹرمز جو ہے وہ ہماری جو بنیادی ٹرمز ہے، یعنی حدیث حسن صحیح، حدیث غریب حسن، حدیث حسن غریب صحیح، ان سے مختلف ہے. جب امام ترمذی حدیث حسن کہے تو معاملہ کلیئر ہے. جب امام ترمذی حدیث صحیح کہے تو معاملہ کلیئر ہے. جب امام ترمذی حدیث غریب کہے تو معاملہ کلیئر ہے. تو یہ 3 ہے اور 3 مزید ہے جو کمپلیکس ہے، جن کا معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. وہ سمپل 3 اور یہ کمپلیکس 3 کل ملا کر 6 ہو گئے. لیکن اب میری طرف سے آپ اور 2 ٹرمز دیکھ لیجئے امام ترمذی کی. امام ترمذی کہتے ہیں حسن غریب ولا نعرفه الا من هذا الوجه. یہ بھی ایک کمپلیکس طریقہ ہے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس میں خوشچین ہیں اس فن میں. جو بڑے علماء ہیں ان کے لیے معاملہ آسان ہے کہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کو سوائے اس سند سے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے، اور کلیئرلی امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں سوائے اس سند سے. تو وہاں وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ میرے پاس اس حدیث کی ایک ہی سند ہے. ولا نعرفه، ہم نہیں جانتے ہیں اس کو الا من هذا الوجه، سوائے اس سند سے. وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک ہی سند ہے، بس وہ یہی ہے. تو یہاں پر غریب ہونے کا معنی خود امام ترمذی واضح کر رہے ہیں کہ اس کی ایک ہی سند ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے. لیکن کون سی حسن؟ حسن لذاتی ہی، کیونکہ لذاتی ہی تبھی ہو سکتی ہے جب سند ایک ہی ہو اور اس میں وہ معیار ہو، صفات ہوں، صرف ایک صفت میں کہیں کوئی پرابلم ہو، ہلکا سا پرابلم ہو. تو اسی لیے وضاحت ہو گئی کہ حسن سے کیا مراد ہے اور غریب سے یہاں کیا مراد ہے. دوسری ٹرم جو وہ استعمال کرتے ہیں حسن غریب و اسنادہ لیس بمتصل، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، غریب ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ متصل نہیں ہے. متصل ہمارے یہاں صحیح ہونے کے لیے شرط ہے اتصال سند. اور جب آپ کہتے ہیں کہ وہ اسنادہ، اور اس حدیث کی سند جو ہے لیس بمتصل، کہ وہ
मुत्तसिल नहीं है, यानी आपके यहाँ जो पहली शर्त है वो है ही नहीं, इत्तिसालु सनद, जो हमने सही हदीस की सनद तारीफ में पढ़ी कि 5 शर्तों में पहली शर्त क्या है कि हदीस मुत्तसिल सनद होनी चाहिए। लेकिन साहिब किताब क्या कह रहे हैं, इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह, वो कहते हैं हदीस हसन है। हसन तो मकबूल है, और जिसमें इत्तिसालु सनद ना हो वो तो मरदूद है। यहां भी इख्तिलाफी सूरत है कि अब आप हदीस के हवाले से क्या करेंगे। तो असल में जब हसनुन गरीबुन ये कहते हैं और फिर कहते हैं व इस्नादुहु लैसा बिमुत्तसिल, इसका मतलब यह है कि हदीस ज़ईफ है, क्योंकि सनद मुत्तसिल नहीं है। हाँ, इतना है कि इसका रावी जो है, इस सनद में जो रावी है वो मुत्तहम बिल कज़िब नहीं, उन पे झूठ का इल्जाम नहीं है। बाकी दूसरे इशू तो हो सकते हैं जिनको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। कहीं अगर जब्त सही जब्त है, बुरा हाफिजा है, वो ठीक भी हो सकता है अगर दूसरी सनद से आ गया। अगर वो कोई और कमजोरी लिए हुए हैं तो वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन इतना है कि रावी मुत्तहम बिल कज़िब नहीं है, क्योंकि ऐसा होना असल में उसकी अदालत को खत्म कर देता। तो इमाम तिरमिजी ने वजाहत कर दी कि हदीस हसन है। हसन का मतलब अब वो नहीं जो मकबूल है, बल्कि हसन ये कि इसमें रावी मुत्तहम बिल कज़िब नहीं है। हाँ, कुछ दीगर इश्यूज हैं, दूसरे मसाइल हैं, वो हैं, और हदीस गरीब भी है, लेकिन इसकी सनद जो है वो मुत्तसिल नहीं है। एक ही सनद से है तो मुत्तसिल नहीं है। कल को अगर आपको दूसरी सनद मिल रही है, किसी को तीसरी सनद मिल रही है, तो ये हदीस इस लायक है कि आप इसको ज़ईफ से निकाल कर हसन लिगैरी के दर्जे तक ले जाएं। तो ये वो हसन नहीं है जो हसन हमने इससे पहले पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हसन के कई इस्तेमालात इमाम तिरमिजी के यहाँ हैं, और इन कई इस्तेमालात की वजह से आपको कोई शाइबा नहीं गुजरना चाहिए आपके जहन में, या कोई ऐसा धोखा या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जब आप हसन पढ़े तो आप हर वक्त उसको एक इस्तिलाही हसन समझ ले, जो हमने आज तक पढ़ी है। इमाम तिरमिजी के यहाँ इसके माना मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। तो मैं समझता हूँ कि इतना इमाम तिरमिजी के हवाले से काफ़ी है। और यहाँ पर अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए हमारे मातिन की साहिब किताब की, उन्होंने वजाहत कर दी। जब भी आप तिरमिजी शरीफ खोलेंगे इंशाल्लाह, और जहाँ जहाँ आपको इन इस्तिलाहात से साबिका पड़ेगा और आप जब मसले को हल करेंगे, उसका एक सवाब हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को भी पहुँचता जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, इनके दरजात बुलंद फरमाए, और हमें तौफीक दे कि हम अपने उलमा और अपने असलाफ अकाबिर से इस्तिफ़ादा करते रहें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलमनार 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 अलमनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।